على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات و دن کے اختلاف میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں عقل مندوں کے لیے اس واسطے ظاہر فرمائی ہیں کہ اپنی عقل پر انسان زور دے کر غور و فکر کر کے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرے اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجے کی نعمت ہے وہ عقل سلیم ہے کہ یہ عقل ہی انسان کو دوسرے جانداروں سے ممتاز اور معین کرتی ہے اور اس سے وہ کمالات ظاہر کراتی ہے جو دوسرے جاندار وہ کمالات ظاہر نہیں کر سکتے۔ چاہے دین کا میدان ہو، چاہے دنیا کا ہو، چاہے کھیل کود کا سامان اور میدان ہو، جو لوگ اپنی عقل کے ذریعے سے غور و فکر کر کے دین کا بھی صحیح راستہ اپناتے ہیں تو اس میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں کاروبار میں غور و فکر کر کے سوچ وچار کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چلتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو کامیاب کرتا ہے اور اس میں بھی ایک اونچا مقام حاصل کرتے ہیں۔ کھیل کود کا شوق رکھنے والے اس میدان کے اندر اس کے فنون اور اس کی اصطلاحیں سیکھنے کے بعد اپنی عقل سے اپنے کھیل کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی مرتبے اور مقام کو پا لیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، چاہیے کہ میرے قریب وہ رہیں تم میں سے جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ میرے زیادہ قریب رہا کریں۔ اسی لیے زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا تو آپ کے خلفائے اربعہ رہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر سفر میں حضر میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب سمجھدار تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب ان صحابہ میں ہیں کہ جن کو اعلیٰ درجے کی سمجھ حاصل تھی اور وہ دین کو سن کر اس کو سمجھ کر اور صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے تھے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اپنے بہت قریب رکھتے تھے اور بہت سے صحابہ کو اپنے گھر میں بلا روک ٹوک آنے جانے کی بھی آپ نے اجازت دی، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کھلے اور ظاہر سارے حالات دیکھ سکتے ہو، یعنی تم سمجھدار ہو، جو کچھ بھی دیکھو گے صحیح صحیح میری بات دوسروں تک پہنچا سکو۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے، کوئی شخص آئے لوگوں کا سر پھلانتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ۔ اتفاق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آ رہے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے فوراً۔ فرمایا نہیں عبداللہ ابن مسعود تم نہیں، تم آگے آ جاؤ، تو انہیں آگے بلا لیا کرتے تھے وہ۔
فرمایا میں نماز پڑھایا کروں تو میرے پیچھے کھڑے ہوا کرو، میرا اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدہ سب غور سے دیکھو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے باوجود ان کی کم عمر کے نکاح کیا کہ عورتوں میں اللہ نے ان کو بڑا سمجھدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی کبھی مسائل میں الجھ جاتے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے تو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ اماں جان سے پوچھ کے آؤ، وہ بتائیں گی اس کا صحیح مسئلہ۔ آج ہی میں مسلم شریف کی حدیث پڑھا رہا تھا تو حج کے بیان میں آیا، آپ سے ایک شخص سوال کرنے لگے، اے اماں جان اگر ہم صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ سعی کر لے، طواف کر لے، ان کے آپ آس پاس چکر لگا لے۔ تو ہمارے جب چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں تو چکر نہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ واہ واہ، اگر قرآن کا مطلب ایسے سمجھ میں آ جائے جیسے تو سمجھ رہا ہے تو پھر تو بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ فرمایا سعی کرنا، طواف کعبے کے طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑنا فرمایا واجب ہے، اگر یہ رہ جائے گا تو حج ناقص ہوگا، آدھا ثواب رہ جائے گا۔ اور فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آیت کا تم سمجھ رہے ہو، اگر یہ مطلب ہوتا تو آیت پھر یوں نہیں ہوتی، پھر ایسے ہوتی کہ او اعتمر فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حرج نہیں طواف نہ کرے، فرمایا کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کرے۔ تو طواف کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن نہ کرنے میں تو حرج ہوگا۔ تو ایک ایک حرف سے آپ پکڑنے کے بعد صحیح صحیح جواب عنایت فرما دیا کرو۔ اور فرمایا تمہارے سامنے خالی آیت ہے اور ہمارے سامنے اس کا پس منظر بھی ہے کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی۔ فرمایا یوں نازل ہوئی تھی کہ ایک اصاف اور نائلہ نام کے دو بت تھے، سمندر کے کنارے پہ رکھے ہوئے تھے۔ مشرک اس زمانے میں پہلے جا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور پھر آنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، وہ دوڑتے تھے، وہی ساتھ چکر لگاتے تھے۔ جب اسلام آ گیا تو انصار جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے بتوں کی پوجا کر کے آتے تھے اور پھر یہاں پر چکر لگاتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس زمانے میں ان بتوں کی وجہ سے چکر لگاتے تھے یہاں پر، اب اللہ حکم دے رہا ہے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا ہمارے اوپر کہ ہمارا پہلے جیسا عمل مشرکوں کے زمانے والا زمانہ شرک جیسا عمل ہو تو کہیں حرج ہو جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کرنا تو ہے یہ کام، یہ تو سنت ہے حضرت حاجرہ کی، تم چاہے بتوں کی وجہ سے کرتے تھے لیکن اب اسلام کی وجہ سے کیا جائے گا، ہے ضروری، اس لحاظ سے ضروری ہونا اپنی جگہ ہے، مگر وہ جو حرج سمجھتے تھے انہیں بتایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ انصاریوں کے لیے ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ تو کرنا ضروری ہے۔ اس میں تو اتنا علم ہونا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی، کس وقت ہوئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، جب تک یہ علم نہیں ہو مسئلے کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سمجھدار بیوی اپنے دربار سے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ایک ریشم کا رومال مجھے دیا گیا، فرشتے نے لا کر دیا اور کہا اس میں کھول کر دیکھو آپ کی بیوی ہیں، اللہ نے عطا فرمائی۔ کہا جب میں نے کھولا تو اس میں حضرت عائشہ تھی۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہے اور یہ نعمت اس امت کے اتنے کام آئی ہے کہ کم سے کم آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پھیلا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام کیا کرو تو سوچ بچار کے ساتھ کیا کرو، عقل سے غور کر کے کیا کرو، پہلے نتیجے پر غور کر لیا کرو کہ ہم یہ کام شروع کرنے والے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا بیٹھے گا، نتیجہ صحیح ہو تو فرمایا کیا کرو، نتیجہ غلط نظر آئے تو مت کیا کرو اس کا۔ اور فرمایا قبیلہ عبد القیس کے جو سردار تھے، منذر ان کا نام تھا، فرمایا ہے منذر تیرے اندر دو صفتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرمایا ایک ہے تیرے اندر تحمل و بردباری اور دوسرے ہے سوچ سمجھ کے وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کام کرنا۔
جلد بازی نہیں کرنا. فرمایا اطمینان سے سوچ سمجھ کے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی سے کام کرنا فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور انسان کو اللہ نے سارے صفات سے مرکب بنایا. گھبراہٹ بھی ہے اس میں، جلد بازی بھی ہے اس میں، اطمینان بھی ہے اس میں، غور و فکر بھی ہے اس میں. لیکن اب اسے جو نعمتیں اللہ نے یہ صفات دی ہیں ان میں سے کون سی صفت کو کیسے استعمال کرنا ہے اس طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں کسی اور صفت کی آپ نے اتنی تعریف بیان نہیں فرمائی جتنی ایک مسلمان کی سمجھداری کی تعریف بیان فرمائی. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی سمجھداری سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ بہت سی نیکیاں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. فرمایا جتنے بھی خیر کے کام تھے سب گنا دیے حضور نے، زیادہ تر گنا دیے اس میں سے. اور گنانے کے بعد فرمایا کرتا سب کچھ ہے مگر قیامت کے دن جو بدلہ دیا جائے گا وہ اس کی عقل کے مطابق دیا جائے گا. کس نے کس عقل سے، کس سمجھداری سے، کتنے اچھے انداز سے عبادت کو اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا. اور جتنے جلد بازی سے، ناسمجھی سے، جتنا ناقص طریقے سے اپنی عبادت کو اللہ کے یہاں پیش کیا ہے اتنا ہی کم ثواب ہوگا. آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے میں مصلی پہ صبح بیٹھی ہوئی اللہ کے ذکر میں لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے. چاشت کے وقت 2-2.5 گھنٹے کے بعد تقریباً تشریف لائے تو میں ویسے ہی مصلی پہ بیٹھی ہوئی اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی تھی اور ایسی اللہ کی عبادت کر رہی. تو آپ نے بڑے تعجب سے مجھ سے پوچھا اے جویریہ کہ جب سے اب تک مصلی پہ بیٹھی ہو اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہو؟ کہاں یا رسول اللہ جب سے اللہ کی یاد میں لگی ہوئی. ارے فرمایا ہم تو جب گھر سے نکلے تو 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. فرمایا یہ 4 کلمے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائیں اور تمہاری دن بھر کی عبادت دوسرے پلے میں رکھ دی جائے. فرمایا ہمارے 4 کلمے بھاری ہو جائیں. وہ 4 کلمے کہنے والا کون ہے؟ کیا شان ہے اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں دوسرے کی عبادت اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو ایک تو سوچ سمجھ کے حضور نے کلمات ایسے ادا کیے کہ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد کو ساتھ میں رکھ کر بیان کرتا ہوں اور اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. اب گنتے رہو کتنی تعداد ہے مخلوق. اور اتنی کرتا ہوں جتنی تیری ذات کی رضامندی کے مطابق. اب خدا کتنی سے راضی ہوگا وہ سب کہہ دیا. وزنات عرش ہی جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اتنے وزن کی میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری پاکی بیان کرتا ہوں. ومداد کلماتی اور جتنی تیرے کلمات کی انتہا ہے اس کے مطابق کرتا ہوں. اب ایک چیز پہ اگر ایک کلمے پہ غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ذکر کر دیا حضور نے 3 کلمات میں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں. خالی مدادہ کلمات ہی کو لے لو تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. اگر سارا سمندر روشنائی بنا کر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرے تو 7 سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں. تو مدادہ کلمات ہی میں اللہ نے ایسا اس کا سما دیا تمام تعداد کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات نکلوائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبی چوڑی عبادت کو، زیادہ خوب وقت سے ذکر کرنے کو اتنا پسند نہیں فرماتے. فرمایا ذکر کم کرو لیکن صحیح ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، ایک ایک کلمہ چنا ہوا اس میں ہونا چاہیے اور توجہ الی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس عبادت کا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو چاہے ہماری عبادت ہو، چاہے ہمارا دین ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے گھر کے مسائل ہوں، ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک حدیثوں میں کہ جو کام کیا کرو پہلے خوب غور و فکر کر کے اطمینان سے اسے سمجھ لیا کرو، جلد بازی سے نہ کرو، جلد بازی سے کام بگڑ جاتے ہیں.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گلستہ کے اندر نوشیروان عادل کے ایک خاص وزیر کا ذکر کیا جن کا نام تھا بزرگ چمہر۔ جب بادشاہ کے وزیروں میں آپس میں بات چیت ہوتی تھی، غور و فکر ہوتا تھا، سب ایک دوسرے سے بولتے ہوتے تھے، بزرگ چمہر خاموش بیٹھے ہوتے تھے۔ بہت ہی کوئی نپی تلی بات ذہن میں آئی تو انہوں نے کہہ دی، ورنہ چپ بیٹھے تھے۔ تو کبھی کبھی ان کے ساتھ ہی مذاق اڑاتے تھے، کہیں چپ پہ میاں بیٹھے میں کچھ بولتے ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ بولنے کی وجہ سے تو ہم کئی بار شرمندہ ہو گئے، مگر نہیں بولنے کی وجہ سے کبھی شرمندہ نہیں ہوئے کہ ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، تو آدمی شرمندہ کیا کرے؟ تو جلدی سے ایک دم آدمی بول جاتا ہے بیچ میں، تو اس سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ سوچے، غور کرے، یہاں بولنے کا موقع ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقل عطا فرمائے، اور جو عقل کی نعمت ہمیں ایمان کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سب تیرے رسول کی نصیحتیں ہیں، مگر تیری توفیق کے بغیر کسی بات پر عمل ممکن نہیں ہے۔ تو غیب سے ہماری مدد فرما اور صحیح باتیں اختیار کرنے کی، غلط سے بچنے کی اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرما۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ